کتاب اللہ کے ساتھ ہمارا 30 دن کا سفر آج 20ویں سپارے تک پہنچا ہے، یعنی 2 عشرے ہمارے مکمل ہو رہے ہیں۔ اور یہ سپارہ جو امن خلق، یہ باتیں جس میں اللہ نے کر دی ہیں نا، شروع میں جو سوال کر دی ہیں وہ مشرکین جو مسلمانوں میں سے ہیں یا کافروں میں سے، اللہ اکبر، اللہ نے ہر سوال کے اندر پھر پوچھا الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا الہ جس کی تم عبادت کر رہے وہ بہتر ہے یا اللہ بہتر ہے؟ ان آیات کے جو معنی اللہ نے سمجھائے ہیں۔ تو اس سپارے میں ہمارے 3 حصے، 3 صورتیں ہوں گی۔ سورۃ النمل کا آخری حصہ جہاں سے آغاز ہونا ہے، اور پھر سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت۔ اس سپارے کا اللہ نے آغاز جس سوال سے کیا نا، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ اللہ اکبر، اللہ مشرکین سے واضح طور پر پوچھ رہے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، معبودوں کی، یہ ولی بنائے ہیں جن سے حاجتیں مانگتے پھرتے ہو، یہ بہتر ہیں یا وہ الہ بہتر ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی کو اتارا، پھر اس نے باغات پیدا کیے، ایسے درخت پیدا کیے تم نہیں بنا سکتے۔ الہ مع اللہ، وہ اللہ کہتا ہے کوئی اور الہ؟ اس سے اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں امن جعل الارض، یعنی زمین کو ہم نے کیا بنایا؟ قرارا وجعل خلالها، ہم نے اس زمین کو جو ہے وہ ٹھہرنے کی جگہ بنایا تمہارے لیے، یعنی کس طرح اللہ نے بچھایا ہوا اس زمین کو۔ تو یہ سارے سوال اللہ اس میں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے درمیان ہم نے نہریں بنائی، ہم نے ان کے اندر یعنی زمین پر پہاڑ بنائے، اور 2 سمندروں کے درمیان ہم نے رکاوٹ بنا دی، ہے کوئی اور بنانے والا؟ ملا کر دکھائے نا 2 نہروں کو، اور پانی الگ الگ رنگ کے اکٹھے چلا کر دکھائے، اللہ چلا رہا ہے بغیر دیوار کے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، وہ 2 دریا سمندر ایسے چلتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان کی دیوار کے بنا ہی آپس میں وہ پانی جو ہے وہ رل مل نہیں جاتا، وہ دونوں الگ الگ سطح پر چل رہے ہیں۔ یہ نشانی ہے بہت بڑی ایمان والوں کے لیے۔ تو اللہ ایک یہ سوال کرتے ہیں، اس سے اگلا سوال پھر 62 نمبر آیت کا اس سپارے میں سورۃ النمل کی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، دعائیں تمہاری کون قبول کرتا ہے اللہ کے سوا؟ یہ جن کے سامنے گوٹے گڈے رگڑتے ہو، ان کی قبول ہوتی تو یہ اپنی اولادوں کو کبھی نہ مرنے دیتے۔ یہ اپنے اڈوں پر، اپنے یہ معبد خانے جو بنے ہوئے ہیں، یہ جو قبرستانوں کے اوپر مزارات بن چکے ہیں، ان کے خزانوں کے لیے چندے نہ پڑے ہوتے۔ یہ اگر رزق یہ بانٹتے اور اولادیں یہاں سے ملتی تو یہ خود بھی بے اولادیں نہ ہوتے۔ علی حجویری لاہور میں جو مشہور ہے، لوگ اولادیں مانگنے جاتے ہیں، رزق مانگنے، ان کی اپنی اولاد نہیں ہے، ان کے اپنے جو مجاور ہیں وہاں پر وہ ذلیل ہوتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر کے کہتے ہیں کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے جب اسے پکارتا ہے کوئی، اور تکلیف کو کون دور کرتا ہے؟ اور فرمایا تمہیں زمین میں جو جانشین بناتا ہے وہ اللہ کے سوا ہے کوئی؟ الہ مع اللہ۔ تو اللہ یہ سوال کرتے ہیں۔ اس سے آگے بھی اللہ نے ایک سوال کیا، وہ رب بہتر نہیں جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے یعنی خوشخبری دینے کے لیے بھیجتا ہے؟ جب ہوا چلتی ہے ٹھنڈی، انسان کا دل خوش ہوتا ہے، پھر بادل آتے ہیں، موسم اتنا خوشگوار بنتا ہے۔ اللہ اس کی مثال دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ کوئی اور الہ بناتے ہو اس کے سوا؟ پھر اس میں اور ایک اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا 64 نمبر آیت میں، فرمایا یہ وہ رب بہتر ہے، یعنی جو اللہ جو تمہارا اصل ہے وہ رب بہتر نہیں جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے پھر اسے دہراتا ہے، جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے۔ اللہ اکبر، الہ مع اللہ، کیا اس رب کے الہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے جسے تم پسند کر کے بیٹھے ہو؟ اگر سمجھتے ہو کہ کوئی اور بھی دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ نا اپنی کوئی دلیل واضح، اس کے مقابل کا اللہ کوئی خدا لے کر آؤ، زندگی موت جو دیتا ہو، اولادیں دیتا ہو۔ یہ جن کو تم پوچھتے پھر رہے ہو، یہ تو خود ولی اگر ہے تو قبر کے اندر جا کر وہ خود پریشان ہے۔ بتوں کو جو پوچھتے ہیں ان کے بت مٹی ہیں، خود وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک۔ بہرحال اللہ نے یہاں پر اگر کوئی سمجھے تو بڑی واضح باتیں کری۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو سابقہ قوموں کی تاریخ بیان کرتا ہے نا، اس کی تصحیح فرمائی ہے۔ یعنی وہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اس کے اندر نا کہانیاں ہیں، موسیٰ، عیسیٰ، ذوالقرنین، وہ ساری باتیں اللہ نے اس میں، آدم، نوح علیہ السلام، شعیب کی قوم، ابراہیم علیہ السلام، وہ کہتے تھے یہ کیا ہے؟ یہ تو بس باتیں خود لکھ لیتا ہے، پرانی پڑھ لیتا ہے، تو یہ کہانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے 76 نمبر آیت میں یہ بات کلیئر کر دی، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یعنی تم نے اپنی ہسٹری کو، انجیل کو بدل دیا، تورات کو بدل دیا، زبور کو بدل دیا۔ یہ قرآن تو حقائق بیان کرتا ہے، تصحیح کرتا ہے ان واقعات کی جو پچھلے گزر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا بھی یہاں پر 76 نمبر آیت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کو واضح کر دیا ہے۔ اس سے آگے اب 93 تک جب آیت پڑھیں گے، 91، 92، 93 نمبر آیت، مسلمانوں کو اللہ نے وہ نصیحت فرمائی جو ہر صورت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں۔ فرمایا مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں، یعنی اللہ نے اپنی پہچان کروائی، اور فرمایا جس نے حرمت دی اس کے لیے ہر چیز مجھے حکم دیا گیا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔
یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر جس چیز کا حکم دیا گیا ہے، جس کو حرمت قرار دیا گیا ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم بھی فرما بردار بن جاؤ میرے اللہ کے۔ جب نبی کو اللہ تعالیٰ اتنی سخت بات کر دیں ہم، پھر ہماری حیثیت کیا بنتی ہے؟ بہرحال یہاں تک اس صورت میں آپ یہ پڑھیں گے نشانیاں بھی اللہ نے جو باتیں کی ہیں۔ اس سے آگے سورۃ القصص ہے، تو یہ واقعہ، یہ جس چیز کو اللہ نے نام رکھ کر اس صورت کو ہم تک پہنچایا، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کے بعد ہی فوراً، جس طرح قرآن میں ان کی ترتیب ہے نا، شعراء ہے پھر نمل ہے، ایسے ہی اللہ نے نازل بھی ان کو ایسے ہی کیا تھا مکہ میں۔ سورۃ الشعراء اتری، پھر سورۃ النمل، پھر اللہ سورۃ القصص کو اتارا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تفصیل سے بیان کیا نا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، کیسے وہ ہوئے۔ میں نے پچھلے خلاصہ قرآن میں کچھ باتیں رکھی تھیں، لیکن میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس طرح اللہ نے قرآن میں اس میں تیسری آیت میں فرمایا کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اللہ نے جو واقعہ نقل کیا نا، خبریں دی ہیں موسیٰ اور فرعون کے متعلق، حق بات جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، اللہ اس کے متعلق تبصرہ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں نا، وہ اس کو حق کے ساتھ یا کس طرح سمجھتے ہیں، وہ باتیں اللہ نے اس میں کی ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے زندگی دی، پیدا ہوئے، تب فرعون جو ہے نا اپنے علاقے کے بچوں کا قتل کر رہا تھا، مار رہا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہ کسی نے بتلایا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا تیری سلطنت الٹ دے گا، تو اس نے تمام بچوں کو مارنا شروع کر دیا۔ قرآن میں آتا ہے نا کہ اس نے اس ڈر کے ساتھ، اس پریشانی کے ساتھ بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو ماں جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلا، پھر اس نے اس ڈر سے اسے دریا میں ڈال دیا، یعنی صندوق میں بند کیا۔ فیصلہ اللہ کا تھا، جس طرح بھی اللہ نے وحی کی، اللہ نے پیغام بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام صندوق میں بند ہوئے اور ماں نے دریا میں پھینک دیا۔ چھوٹی بہن دریا کے کنارے کنارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی صندوق کے، تو صندوق اللہ نے فرعون کے محل میں پہنچایا۔ ان کی جو گھر والی ملکہ تھی، اس نے اٹھایا اور بچہ دیکھا خوبصورت ہے، اس کی اولاد نہیں تھی۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اسے ہم اپنا بیٹا بناتے ہیں، اتنا خوبصورت ہے۔ وہ کہتا ہے میں بچوں کو قتل کر رہا ہوں۔ فرمایا اس بچے سے تیری کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ باتیں ان کی نہیں تھی، اللہ بلوا رہا تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل میں پالنا تھا۔ ماں تھی، وہ دودھ پلانا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ بادشاہ نے، اس ملکہ نے کوشش کی کہ فلاں دائی آئے، فلاں آئے، تو وہ چھوٹی بہن جو صندوق کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی نا، اس نے اپنے بھائی کو جب دیکھا نا کہ یہ فرعون کے محل میں ہے، تو فوراً پیچھے پہنچ گئی۔ کہتی ملکہ صاحبہ اگر میں کہوں کہ کون اس کو دودھ پلائے گا، میں بتلاؤں، تو اس دائی کو بلا لیں، یہ اس دائی کے ذریعے بچہ دودھ پینا شروع کر دے گا۔ انہوں نے کہا بلاؤ جلدی، فٹافٹ کرو۔ بادشاہ تھی، ملکہ تھی، یعنی گھر کی سردار نہیں ہے۔ بلایا گیا تو انہوں نے دودھ پلایا۔ تو اللہ نے اس میں ایک وعدہ بھی کیا تھا موسیٰ سے قرآن میں کہ ہم تمہاری ماں کو تمہارے پاس لوٹا دیں گے یا تمہیں ان کے پاس لے جائیں گے۔ تو اللہ پھر اس طرح موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس لے کر آیا، اور ماں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ رب ہے نا فرعون کے محل میں پال دیتا ہے۔ ہم تو کھلی زمین پر ڈرتے پھر رہے ہیں، مرتے پھر رہے ہیں، پالیں گے کیویں، جیواں گے کیویں، اولاداں دا کی بنے گا؟ اللہ پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال یہاں یہ ساری باتیں کی۔ جوانی کی طرف چڑھے تو ایک شخص سے لڑائی ہوئی، مکہ مارا جوش میں، وہ مر گیا۔ فرعون نے کہا کہ میں اسے قتل کر دوں گا موسیٰ کو، بدلے میں وہ خاص بندہ تھا۔ بہرحال کسی نے آ کر سمجھایا کہ موسیٰ تو نکل جا ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نکل کر مدین کی طرف چلے گئے۔ اس بارے میں جو تفصیل ہے نا، مدین قوم کی طرف گئے نا، تو مدین شہر سے پہلے نا کنویں پر کچھ لڑکیاں باحیا کھڑی تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور پوچھا کہ آپ خیر ہے، اس سائڈ پر پانی پلائیں ان کو۔ فرمایا پہلے مرد پلا لیں، پھر ہم پلاتی ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کو ٹائم لگنا، خود آگے بڑھے اور بکریوں کو پانی پلا کر ان کو بکریاں واپس کر دیں۔ وہ لڑکیاں بڑی متاثر ہوئیں کہ اتنا باوقار شخص ہے، باحیا شخص ہے، اتنی اس نے ہماری قدر کی ہے۔ باقی مرد نہیں کرتے تھے، وہ پہلے اپنی بکریوں کو پانی پلاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سارا عمل کیا تو پھر قرآن میں نا اس لڑکی کے بارے میں آتا ہے، فرمایا کہ وہ جو لڑکی تھی نا، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، وہ ان میں سے ایک نا لڑکی آئی موسیٰ کے پاس حیا سے چلتی ہوئی۔ اس نے کہا کہ تجھے ہمارے باپ نے یاد کیا، بلایا ہے، تو نے جو نیکی کی ہے، ہمارا باپ تجھے بلا رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کے پاس رک گئے، ساری بات بتلائی، اس طرح آیا ہوں، اور انہوں نے پھر کہا کہ میری بیٹی سے تم نکاح کر لو، لیکن شرط یہ ہے کہ 8 سال مزدوری کرو گے میرے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ اس نے 8-10 سال کا جو عرصہ طے کیا، موسیٰ علیہ السلام ان کی بکریاں چراتے، پانی بھر کر لاتے، سب کچھ کیا موسیٰ نبی نے۔ تو اللہ کبھی مصیبت میں انسان کو لے جائے نا، کسی پریشانی میں ڈال دے یا اس حد تک کسی کا غلام بھی بنا دے اللہ، تو ہمت نہ ہاریں، پھر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، یہاں سے اس واقعے سبق ملتا ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر ان کی بات مانی، اور بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، نیک صالح اللہ نے بیوی عطا فرما دی۔
یعنی ان سے شادی کر لی موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر مصر سے جب واپس آنے لگے نا، مدین وہاں پر ہے مصر کی طرف، تو جب واپس آنے لگے نا ایک وادی پر پہنچے تو بیوی بچے بھی ساتھ تھے، ان کو بٹھا دیا، رات کا پہر تھا سردی کا، کہا تم بیٹھو، وہ سامنے آگ جل رہی ہے، میں آگ والے سے آگ لے کر آتا ہوں اور راستہ بھی پوچھ کر آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی طرف جب چلے نا، آگے گئے تو روشنی موجود ہے لیکن آگ نہیں ہے، پریشان ہو گئی یہ کیا ہے۔ پھر اس درخت کے پاس سے ایک قریب سے آواز آئی، میں تیرا پروردگار اللہ ہوں، میں رب ہوں تیرا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، یہ کہاں ہو گیا، کس کی آواز ہے؟ تو اللہ نے کہا تھا ڈر نہ، رک جا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ عصا تھا نا، فرمایا پھینک اسے، یہ سانپ بن جائے گا، اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال، یہ چمکنے لگ جائے گا، یہ معجزے دیے۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام خوف کھا گئے، یہ کیا چیز ہے؟ جب بھاگے اور سانپ سے پھر اللہ نے روکا، ان کو آواز دی۔ اس جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، پھر فرعون کے پاس بھیجا۔ بہرحال فرعون کے پاس گئے، اپنے بھائی ہارون کو اللہ سے دعا کر کے اسے بھی نبوت لے کر دی، اور پھر دونوں بھائیوں نے مل کر فرعون کو دعوت دی، مناظرے کیے، بڑا کچھ ہوا۔ بالآخر اللہ نے پھر موسیٰ کو حکم دیا کہ لے جا اپنی فوج اور اپنے سپاہیوں کو لے کر نکل جا۔ وہ بھولتے بلاتے رات کو دریا کے ساحل پر چلے گئے۔ فرعون لشکر لے کر پیچھے پہنچا، اللہ نے 12 رستے اس دریا سے بنائے اور موسیٰ اور اس کے ساتھی اور قومیں گزر گئیں۔ یہ فرعون بھی گھوڑا دوڑا کر پیچھے داخل ہو گیا کہ میں بھی گزر جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کنارے سے نکلی ہے، یہ سینٹر میں پہنچا اور اللہ نے اس پانی دریا کی موجوں کو ملا دیا، فرعون اس کے اندر غرق ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مکمل ڈیٹیل سے یہ واقعہ بیان فرمایا، اس صورت کے اندر وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ نے ان کے لشکر کو فرعون کے کیسے ہلاک کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے پیشوا بنا کر اتنی اعلیٰ اللہ تعالیٰ نے مثال قائم کر دی۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے، آپ جب اس کی آیت پڑھیں گے نا 56 نمبر، اللہ اکبر، وہ ہمارے لوگ جو مسلمان ہیں نبی سے ہدایت مانگتے ہیں، نبی سے کہتے ہیں دلوں کو منور کر دے، ایمان بھر دے، جھولی بھر دے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، حالانکہ قرآن جو کہہ رہا ہے نا، میں وہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ کا نبی اپنی مرضی سے کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا۔ ہمارے اندر نا فلاں نے کرامت کرنی ہے، انہیں آنکھ گھمانی ہے، ادھر گھمانا، چہرہ تے نماز باتیں سارے ادھر لے مسلمان، ادھر گھمانا تے ادھر لے بھی سارے حافظ قرآن، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں پھیلائی ہوئی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، قرآن میں ہے۔ آپ اس کی آیت پڑھیں 56 نمبر جو ہے سورۃ القصص کی، فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ کسی کو اپنی خواہش سے کہ جس کو پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے آپ، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ لیکن جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت دینے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ اللہ نے کس کو ہدایت دینی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ حضرت ابو طالب کے بارے میں، نبی کے چچا ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا تھا کہ علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، تو وہ مسلمان تھے عبد المطلب تب، حالانکہ چیز غلط ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے، فرمایا کہ وفات جو ان کے چچا کی ہوئی نا ابو طالب کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں آ کر کہا تھا قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا یوم القیامہ فابا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، میں قیامت کو آپ کی گواہی دوں گا۔ فابا، بس انہوں نے انکار کر دیا، نہیں بڑھا، کہا میں اپنے باپ دادے کے دین پر مرنا چاہتا ہوں، عبد المطلب کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ میرے نبی انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں نا اس کو ہدایت نہیں ملنی، ہدایت اس کو ملنی جس کو اللہ نے چاہنا ہے۔ تو یہ بات بھی اللہ نے یہاں پر کلیئر کر دی ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے خوف کے سبب جو ایمان لانے والے ہیں نا، تو 58 نمبر 57 اور 58 نمبر آیت میں اللہ نے وہ سمجھا دیا کہ وہ کس طرح ان کے ایمان کا کیا معاملہ ہے، تو وہ بھی پڑھ لیں انشاءاللہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ پھر سے آگے اللہ تعالیٰ نے 82 نمبر آیت تک، یعنی اس سپارے کی جو آخری بات ہے، قارون کی ہلاکت اللہ نے تذکرہ کیا اس قرآن میں، اور قرآن میں نا کافروں کے 2 نام لیے اللہ نے جن پر اللہ نے لعنت کی ہے نام لے کر، وہ ایک ابو لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور ایک یہ قارون ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا قارون۔ لوگ اسے کہتے تھے تیرے بھائی اتنی دولت ہے، اللہ کو یاد کر، یہ کیا کرتا ہے تو؟ لوگوں کی باتیں سن کر وہ کہتا تھا کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے خزانے ملے ہیں، یہ مجھے کوئی اسپیشل نہیں دیے گئے، میرا لیول اتنا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا میں نے خرچ کیا ہے، میں یہ کہا، میں نے یہ سنا، میں نے یہ کرنا ہے۔ کوئی میرے بھائی کوئی اپنی طاقت سے نہیں کرتا، نہ اپنے مال سے دیتا ہے، اللہ کے دیے سے لوگ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ قارون نے بھی ایسا کیا، لیکن پھر ایک صبح جب وہ اٹھا نا تو اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، اس کا گھر بھی اور اس کو بھی، بما خزانہ اللہ نے دھنسا دیا۔ تو لوگ کہنے لگ گئے واہ، ہم نے اس کو سمجھایا تھا، اور بے شک ہم بھی اس جیسے ہو جاتے تو اللہ ہماری بھی پکڑ کر لیتا۔ تو بہرحال انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی قارون نے، تو اللہ نے اس کی پکڑ فرما لی۔ تو یہ اللہ نے اس میں چیز واضح کر دی ہے نا، یبسط الرزق
لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ چاہے جس کا رزق تنگ کر دے کھول دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کو بیان فرمایا، یہ بھی مکی دور میں نازل ہونے والی حبشہ سے پہلے، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہجرت کی ہے، اس میں نا اللہ نے استقامت جو مسلمانوں کو عطا کرنی تھی نا، اس کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے۔ فرمایا کہ تم گھبرا رہے ہو، تکلیفیں پریشانیاں، آزمائش اور ایمان یہ لازم ملزوم بنایا اللہ نے۔ ایمان لاؤ گے تکلیف بھی ملے گی، آزمائش بھی ملے گی، یعنی شروع میں آپ پڑھیں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ گمان کر کے بیٹھے ہیں کہ ایمان لے آئیں تو ان کو آزمایا نہیں جائے گا، یعنی ان کو تکلیفیں نہیں ملیں گی۔ ایمان لاؤ گے تو آزمائے جاؤ گے، میدان میں تڑپائے جاؤ گے، تکلیفیں وقت پریشانیاں آئیں گی۔ جس کو پریشانی نہیں آتی وہ قرآن و حدیث بیان کرتا ہو، سمجھتا ہے کہ میں قرآن و حدیث پڑھ رہا ہوں اور بڑا ہیپی ہے، لوگ اس کی ہر بات سے متفق ہیں، وہ فکر کر لے کہ کہیں وہ دعوت سے ہٹ تو نہیں گیا، کیونکہ قرآن جو ہے نا اور ایمان ہے، اس کے بیان پر، اس کے بنانے پر سختیاں اور تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان با مقابلہ اطاعت والدین، یعنی ماں باپ کے نام پر جو ابا جان ایسے کرتے تھے وہ ماں پیو نے کیسی کر دیا، وہ اسی طرح گھر کا ماحول آج تک چل رہا ہے۔ اللہ نے ان آیات میں 8 نمبر آیت میں جو سمجھایا نا، فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی کرنے کی تاکید کی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں غیر شرعی اللہ کے خلاف، دین کے خلاف اگر ابھاریں گے تو فرمایا کہ اس کے اندر اللہ نے فرمایا فلا تطعهما، پھر اس کے اندر ان دونوں کی پیروی نہیں کرنی ہے، شریعت میں پیروی جہاں پر ہے نا اس کے اندر کرنی ہے۔ اس میں آگے ایک حدیث میں بھی آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ عز وجل، حضرت علی فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخلوق کی اس چیز میں اطاعت نہیں ہے جس میں اللہ کی معصیت کا ڈر ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کا جس میں اطلاق ہوتا ہے نا، اس میں پھر کسی مخلوق کی ہو، ماں باپ ہوں، بیوی ہو، بچے ہوں، کوئی بھی ہو، ان کا اطلاق نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے عذاب کی صورتیں بیان فرمائی ہیں، اللہ اکبر۔ آپ پڑھیں گے 40 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ میں پکڑ لیا، ہم نے بعض پر پتھر برسائے، ان پر پتھروں والی ہوا بھیجی، ہم نے کسی کو چیخ سے پکڑا، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دی، اور کسی کو ہم نے ویسے ہی جس طرح تھا کہ پوری قوم کو پر غرق کر دی، اور کسی کو اللہ نے بندر سور جس طرح اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان آیات میں اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دلائل کی حیثیت بیان فرمائی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ عنکبوت اسپائڈر کو کہتے ہیں، یعنی مکڑی کا جالا۔ اللہ کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا جنہوں نے مددگار بنا رکھے اور بڑے مطمئن ہیں کہ ساری مدد ہوئے گی، یہ اولادیں بیٹے دیں گے، خیال رکھیں گے، یہ ہمیں پریشان نہیں ہونے دیں گے، ان کی مثال اس مکڑی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا، بے شک مگر وہ گھر سب سے کمزور ترین گھر ہے، وہ جانتے ہیں، اور ساتھ میں یقیناً اللہ جانتا ہے وہ جس کے سوا اسے پکارتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں، اور اللہ ہر چیز پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ اس چیز کو اس میں ظاہر فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے ایک مثال دی یہاں پر سمجھانے کے لیے۔ اس سے آگے اللہ نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے نا وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ کی کوئی عادت ہے نا، گناہ ایسا ہے جو نہیں چھوٹ رہا، نماز پڑھنی شروع کر دیں، 2 رکعت اس گناہ کے بارے میں پڑھ لیں، اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، میرے لیے اس گناہ کو مجھ سے دور کرتے، فرض نمازیں پڑھیں، پھر بھی اللہ آپ کے گناہوں سے آپ کو بچا لے گا۔ پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں پر فوراً عذاب کیوں نہیں آتا، 55 نمبر آیت میں اللہ نے سمجھا دیا کہ لازمی نہیں ہے کہ اللہ ان کو اچانک سے اچک لے، ان کو شعور نہیں ہے، ان کا رب ان کو اگر اس طرح مارنا چاہتا ہے تو یہ سارے ہلاک ہو جائیں گے، اللہ مہلت دیتا ہے ایک وقت تک کہ شاید یہ سدھر جائیں۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے جو آخری سپارے کی بات کی ہے، فرمایا ہجرت کرنے والوں کو مکان اور رزق کی اللہ نے خوشخبری دی ہے، اللہ اکبر۔ یہ آپ پڑھیں گے 56 سے لے کر 60 نمبر آیت تک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ یہ ساری آیات اللہ نے یہاں پر جو بیان کی ہیں، فرمایا کہ میرے بندے جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، تم میری عبادت کرو، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے، ہم ضرور ان کے لیے جنت کے اونچے گھر میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ وہ ہے جو ان کے اچھے اعمال کا بدلہ اللہ ان کو دے گا، جنہوں نے صبر کیا، اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ رزق کے معاملے میں یعنی اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس رزق سے مجھے وہ بات یاد آئی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ اکبر۔ وہ کہتے تھے اگر تم اللہ پر یقین ان پرندوں کی طرح کر لو نا، وہ تمہیں بھی اسی طرح بغیر حساب کے، جس طرح ان کو رزق دیتا ہے نا، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو کھا کر آتے ہیں، صبح پھر خالی پیٹ گھونسلوں میں جمع نہیں کرتے ہیں،
انسان جمع کرتا ہے، مرتا بھی بھوک سے انسان ہے، جانور یہ کوئی جمع نہیں کرتے، روزانہ کھا کر سوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر تم ان کی طرح پرندوں کی طرح اللہ پر ایمان رکھ لو نا تو وہ تمہیں رزق دے، اللہ صبح شام دے، پیٹ بھر کر تمہیں لٹائے گا۔ تو اسی بارے میں یہاں تک یہ باتیں کی ہیں انشاءاللہ۔ پھر اگلے سپارے میں 21واں سپارہ ہمارے جو انشاءاللہ تیسرے عشرے کا آغاز ہوگا اس میں باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔